جب آپ کسی مسیحی کیلنڈر کو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو بہت سے دنوں کے حوالے سے لکھا ہوا ملتا ہے۔ انہی دنوں میں ایک راکھ کا بدھ بھی ہے، اور ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہے کہ راکھ کے بدھ کا ذکر کتاب مقدس میں نہیں ہے، یہ اس میں لکھا نہیں گیا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسیحی اسے کیوں مناتے ہیں، اور پھر یہ کہ کیا اسے منانا چاہیے یا نہیں۔ آج ہم اسی بات پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے۔ چونکہ یہ دو لفظ ہیں، اگر آپ اس کو انگلش میں پڑھتے ہیں ایش اور ونسڈے ہے، پھر اردو میں اس کا ترجمہ راکھ کا بدھ کیا جاتا ہے، یعنی کہ دن بدھ کا ہے، اور اس میں راکھ کو کوئی عمل دخل ہے۔ اس کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا، کن حالات میں ہوا، یا کس بات کو لے کر ہوا، اگر آپ اس کے بارے میں تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں ایک لنک آپ کو دے دوں گا، آپ نے وہ ویڈیو جا کر ضرور دیکھنی ہے۔ لیکن آج ہم یہ غور کریں گے کہ کیا مسیحیوں کو یہ منانا چاہیے یا نہیں، یا پھر یہ کہ اس کی اہمیت ایک مسیحی کی زندگی میں کیا ہے۔ جب آپ یاد رکھیں لفظ راکھ کو یا پھر خاک کو پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اصل میں جو اس کا باب محاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے یا اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہ ایک ایسی چیز جس کی کوئی قدر نہیں ہے، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس چیز کو خاک کہا جاتا ہے یا اس چیز کو راکھ کہا جاتا ہے۔ اور خاک وہ ہے جو آپ کو ارد گرد بکھری ہوئی نظر آتی ہے، اور راکھ اصل میں وہ چیز ہوتی ہے جب کوئی چیز جل جاتی ہے تو جو اس کی باقی رہ جانے والی چیز ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا اسے راکھ کہا جاتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، اس دن کو مقرر کرنے کے پیچھے ایک بڑا خاص مقصد تھا، اور مقصد یہ تھا کہ انسان کو یہ یاد دلایا جائے کہ اے انسان تیری اہمیت کیا ہے۔ اور جب اس دن خدا کا خادم، خدا کا کاہن جب کسی ایماندار کے ماتھے کے اوپر اس راکھ کے ساتھ کراس بناتا ہے، صلیب کا نشان بناتا ہے، تو وہ کچھ لفظ ادا کرتا ہے، اور لفظ یہ ہوتے ہیں کہ انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ یاد رکھیں یہ لفظ وہ کاہن اپنی طرف سے ادا نہیں کرتا، اصل میں یہ لفظ قادر مطلق خدا کے ہیں جو اس نے آدم سے مخاطب ہو کر کہے تھے، اور جو ہمیں پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 19ویں آیت میں لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ اور اس کا ایک خاص مقصد تھا کہ انسان اپنی حیثیت کو جانے، اپنی حیثیت کو پہچانے۔ اور خدا نے جب آدم سے یہ کہا تھا نا، تو خدا نے اس کو یہ یاد دلایا کہ تجھے میں نے بنایا ہے۔ اور اگر آپ پیدائشی کی کتاب کے 2 باب کی 7ویں آیت کو پڑھ لیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ اور یاد رکھیں اس راکھ کے بدھ کا جو سب سے بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان اس بات پر غور کرے کہ میں خود سے کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو خاک سے لیا گیا ہوں، میں ایک خاک زادہ ہوں، اور پھر یہ کہ میرے اندر اگر زندگی ہے تو وہ میرے خدا کی عطا کردہ ہے۔ دیکھیں جب ہم کسی اپنے مر جانے والے عزیز کو سپرد خاک کرتے ہیں تو پھر ہم وہاں پر یہ لفظ دہراتے ہیں کہ انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا، کیونکہ جب جسم میں اور روح میں جدائی آ جاتی ہے، روح واپس خدا کے پاس، خدا کیونکہ خدا کا بندہ مقدس موسیٰ لکھتا ہے 90 زبور میں کہ وہ آواز دیتا ہے اے بنی آدم لوٹا، روح وہ واپس لے جاتا ہے، خاک رہ جاتی ہے اور ہم اسے سپرد خاک کر دیتے ہیں۔ اور اصل میں راکھ کے بدھ کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان اپنی حیثیت کو جانے اور پہچانے کہ میں خاک ہوں اور میں نے خاک میں لوٹ کر چلے جانا ہے، اور اگر میرے اندر زندگی ہے تو وہ زندگی میرے خدا کی عطا کردہ ہے، اور پھر میں نے
اور خدا نے مجھے زندگی ایک خاص مقصد کے ساتھ دی ہے، اور مقصد یہ کہ میں اس کی بندگی کروں، مقصد یہ کہ میں اس کی خوبیوں کو ظاہر کروں، اور اس کے ساتھ اس کا شکر بھی ادا کرتا رہوں کہ اے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مٹی سے بنا کر اپنے نتنوں میں سے مجھے زندگی دے کر مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ صرف یہی نہیں، بلکہ اس بات کے لیے بھی ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو زمین کے اوپر بھیجا، اور پھر اس کے بیٹے نے اپنی جان ہماری خاطر قربان کر کے ہمارے لیے نجات کے دروازے کو بھی کھولا، تاکہ ہم اپنے آسمانی خدا کو باپ کہہ سکیں، اور پھر یہ کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلوا سکیں۔ اس اعزاز کے لیے بھی ہمیں اپنے خداوند کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے۔ اور جو راہ کا بدھ ہے اصل میں ہمیں اسی طرف لے کر جاتا ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو جانیں، اپنی اہمیت کو پہچانیں، اور اس کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ہمیں توبہ کی طرف لے کر جاتا ہے، کہ ہم اپنی گناہ آلودہ فطرت پر غور کریں اور اس بات کو تسلیم کر لیں کہ مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، اور میں جب اسی حالت میں رہوں گا تو میں کبھی بھی خدا کی حضوری میں نہیں جا سکوں گا۔ جب ایک انسان اپنی حیثیت کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اپنی خدا کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اپنے گناہ کو تسلیم کرتا ہے، اپنی زیرو ویلیو کو تسلیم کرتا ہے، خاکسار بنتا ہے، جس کے حوالے سے دوسرے تواریخ کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں بھی لکھا گیا، جو ہیکل کی مخصوصیت کے لفظ الفاظ خداوند نے کہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں گے تو میں آسمان پر سے نظر کروں گا، میں ان کی دعا کو سنوں گا، ان کو بحال کروں گا۔ اور راہ کے بدھ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو جانیں، پہچانیں، خاکسار بنیں، توبہ کریں، واپس لوٹیں، تاکہ اپنی حیثیت پر بحال ہو سکیں، جس طرح مصرف بیٹا بحال ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ تب اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا۔ اور جو راہ کا بدھ ہے، یاد رکھیں یہ واپس بلانے کے لیے ہے، یہ آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے ہے کہ آپ کا خدا آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ کا خدا آپ کو واپس آتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ سب توبہ کر کے اس کی حضوری میں بحال ہو جائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ یہ ضرور ہے، اگر یاد رکھیں پہلے سے ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر ہمیں یہ دن منانا چاہیے؟ یاد رکھیں اگر اس سے پہلے کوئی بھی راہ کا بدھ آپ نے اپنی زندگی میں منا لیا ہے، اور منانے سے مراد یہ ہے، اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ راہ کے بدھ والے دن ہی واقعہ رونما ہو۔ دن کوئی بھی ہو سکتا ہے، وقت کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کے خدا کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، دن اور رات کھلے ہیں۔ اس کے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی باہیں صلیب کے اوپر آپ کے لیے 24 گھنٹے کھلی ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں پہلے سے کوئی راہ کا بدھ منا لیا ہے، آپ کی زندگی میں کوئی راہ کا بدھ آ چکا ہے، تو پھر اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ اس کے اکلوتے بیٹے اور اس کی بیٹیاں ہیں۔ لیکن اگر ابھی تک ایسا نہیں ہوا تو ضرور اپنی زندگی پر غور کریں، ضرور اپنے بارے میں سوچیں، اپنے خدا کے سامنے واپس آئیں اور اس کے اکلوتے بیٹے کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اور قبول کر کے اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں بن جائیں۔ میری یہ دعا ہے کہ آئندہ چند روز کے بعد آنے والا راہ کا بدھ آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی لے کر آئے، آپ کی زندگی میں یہ مقام لے کر آئے، آپ کی زندگی میں یہ سوچ لے کر آئے، تاکہ آپ ایک گنہگار کی حیثیت کو مٹا کر آپ ایک نئے سرے کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کر سکیں اور راہ کے بدھ کا حقیقی معنوں میں پیغام
یہی ہے، کیونکہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی راکھ کا بدھ آئے گا تبھی جا کر چند روز کے بعد دیکھیں، جب راکھ کا بدھ آتا ہے ہمیں امید ہوتی ہے کہ چند روز کے بعد ہم ایسٹر کو بھی منائیں گے۔ سو ضرور ہے کہ راکھ کا بدھ آپ کی زندگی میں آئے تاکہ آپ حقیقی معنوں میں ایسٹر منانے کے لائق بھی بن سکیں، اپنے نجات دہندے کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے دن کو بھی منا سکیں۔ راکھ کے بدھ کا پیغام آپ کے لیے یہی ہے۔ سو ضرور اپنی زندگی پر غور کریں، اگر پہلے سے ایسا کر چکے ہیں خوبصورت بات ہے، اسی ایمان میں قائم رہیں اور اسی ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہیں جس نے مبارک جمعے کے دن آپ کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ لیکن اگر ابھی تک ایسا نہیں ہے، اپنے خداوند کے سامنے آئیں، خاکسار بنیں، توبہ کریں، بحال ہو کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔